اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سورت کے بارے میں جس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ بندے کو نور، سکون اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے سورۃ الکہف۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں کیوں خاص طور پر جمعے کے دن اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ کہف کا تعارف۔ سورۃ کہف قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کے عظیم اسباق موجود ہیں۔ اس میں 4 بڑی کہانیاں ہیں: اصحاب کہف، صحاب باغ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ نور اور روشنی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں آخر کی 10 آیات بھی ذکر ہوئی ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت انسان کو صبر، اللہ پر بھروسہ اور دنیا کی حقیقت سمجھنے کا درس دیتی ہے۔ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو دل میں ایک عجیب اطمینان اور روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا وقتی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ نوجوان اصحاب کہف کی طرح ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ مال و دولت کی آزمائش میں صبر اور شکر اختیار کرنا چاہیے۔ علم کا غرور نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ ذوالقرنین نے کیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ کہف کی تلاوت کی عادت ڈالیں، خاص طور پر جمعے کے دن۔ یہ نہ صرف روشنی عطا کرتی ہے بلکہ فتنوں سے حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ سورت خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ درود اکثیر اعظم۔ یہ درود حضرت سید عبد القادر جیلانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا اور اس کا نام اکثیر اعظم رکھا گیا۔ اس کا یہ نام یعنی اکثیر اس لیے رکھا گیا کہ اکثیر دھاتوں کو سونا بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ درود اپنے پڑھنے والوں کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے سونے کی مانند کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک کو یہ درود بہت پسند تھا اور آپ نے اپنے معمول میں اکثر پڑھا، اس لیے سلسلہ قادریہ کے اکثر اصحاب طریقت نے اسے پڑھا ہے اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات پائے ہیں۔ یہ درود نہایت ہی جامع ہے۔ اگر کوئی شخص حصول روحانیت کی غرض سے اسے ایک مرتبہ بعد نماز فجر اور ایک مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے تو اس پر معارف کی راہیں کھل جائیں گی۔ اگر اسے کوئی مرشد کامل نہ ملا ہو تو اس درود کی برکت سے اسے مرشد کامل مل جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہو جائے گی اور آخر اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہو جائے گا، اور جو شخص اسے ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرے اس کی مرادیں پوری ہوں گی، جمی آفات سے محفوظ رہے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، عذاب قبر سے نجات ملے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، دل کو تسکین رہے گی، عزیزوں وقارب اور اپنے پرائے ہمیشہ عزت کریں گے۔ اگر کوئی شخص قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو اسے قید خلاصی ملے گی، اور اگر کوئی شفاعت مراعظ کی نیت سے پڑھے تو اسے شفاعت حاصل ہوگی۔
اسے شفاعت حاصل ہوگی۔ درود پڑھنے سے انسان کا دل چمک جاتا ہے۔ یہ مکرم و معظم درود شریف حضور محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبان حق ترجمان سے ہے، اور یہ تمام اور وظائف کا سرتاج اور فضل ترین درود وظیفہ ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے حد بے شمار اور تحریر سے بائر ہیں۔ اس کا ورد صحابہ کرام، تابعین، تابعین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور تمام اولیاء کاملین اور متاخرین سے چلا آتا ہے۔ ہر دور کے اہل اللہ مشائخ عظائم نے اسے اپنا ورد بنایا ہے اور اس کے فیوز و برکات ظاہری باطنی سے مستفید ہوئے، کیونکہ اس درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے، اس لیے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ درود بڑی برکات اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ یہ درود خاندان چشتیہ کے سالکین اور خواجگان میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور اکثر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے بھی اس درود پاک کی اپنے مریدوں کو اجازت دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور اس ٹاپک پر اگر آپ مجھے کہیں تو میں اور ویڈیوز بھی لا سکتی ہوں۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں اس درود پاک پر اور بھی ویڈیوز آپ کو